اس کے پاس حاجی مستان یا باشو دادا کی طرح دولت کی ریل پیل تو نہ تھی، لیکن سب کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو چلی تھی کہ داؤد ابراہیم ہی اگلا ڈان ہوگا۔ کارنیک بندر بمبئی کی 3 بڑی مارکیٹوں مہتا مارکیٹ، منیش مارکیٹ اور کرافورڈ مارکیٹ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ استعماری دور کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ استعماری دور میں یہ پورا علاقہ زرعی اجناس کی ہول سیل مارکیٹ کا روپ دھار چکا تھا۔ نوجوان لڑکوں پر مشتمل داؤد کے گروہ کے سامنے اب بڑے عزائم تھے، اور اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑی منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ 2 لڑکے کارنیک بندر برج پر کھڑے تھے، جبکہ 2 لڑکے مسافر خانہ کے قریب کھڑے کیے گئے۔ اس طرح مطلوبہ گاڑی کے داخلے اور نکلنے کے راستوں کو پوری طرح سے گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ لوگ لوہے کی سلاخوں، ٹوکوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ باقی ماندہ لڑکوں کو پیسے لے جانے والی گاڑی کو روکنا تھا۔ ان لڑکوں کے پاس چاقو، ٹوکے اور قطر نامی دیسی ریوالور تھے۔ پتہ نہیں یہ بدقسمتی تھی یا غلط منصوبہ بندی کہ اہم لڑکے یعنی سلطان ایوبی، ابو بکر حنیف اور داؤد نے ذرا آگے نکل گئے۔ تاہم داؤد کسی نہ کسی طرح گاڑی روکنے والے لڑکوں کی لیڈ کرنے کی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ جس لمحے گاڑی کو کارنیک بندر کی پتلی گلی سے کارنیک بندر برج پہ منسلک روڈ پر آنا تھا، اسی لمحے ان لڑکوں نے ایکشن لینا تھا۔ جیسے ہی گاڑی نمودار ہوئی، مخبر نے اشارے سے گاڑی کی نشاندہی کر دی۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر 2 اور ڈرائیور سیٹ کے ساتھ ایک مارواڑی بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی گاڑی برج سے آگے بڑھی، 7 لڑکے اپنے اسلحے سمیت گاڑی کے سامنے حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ کھڑے ہوئے، جبکہ ابھی انہیں کوئی ہدایات نہیں ملی تھی۔ سب سے پہلے شیر خان آگے بڑھا اور گاڑی کے آگے ایک ریڑھی کو دھکیل دیا۔ اس اچانک افتاد پر گاڑی کے ڈرائیور کا پاؤں پوری قوت سے بریک پر جا لگا اور بریک کی چیخوں جیسی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ابھی ڈرائیور پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ مضبوط پٹھوں کے مالک شیر خان نے دروازہ کھول کر اسے کوئی حرکت نہ کرنے کا کہا۔ 7 مسلح افراد کو اپنی گاڑی کے ارد گرد دیکھ کر مارواڑی بزنس مین سہم گئے۔ داؤد نے ان سے کہا کہ اگر ہلکی سی بھی آواز نکالی تو پھر زندگی بھر نہیں نکلے گی۔ داؤد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر مارواڑی سیٹ سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ داؤد کے خوفناک انداز اور انگارہ بھری آنکھوں نے سیٹ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ دونوں سیٹ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ داؤد نے وقت ضائع ہوتے دیکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ داؤد نے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سیٹ نے داؤد کی گود سے بیگ لیا اور کہا، اور مال کہاں ہے؟ کانپتے ہوئے سیٹ نے گاڑی کی ڈکی کی جانب اشارہ کر دیا۔ داؤد نے اعجاز کو اشارہ کیا تو اس نے ڈکی کھولی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا تالا لگا ہوا باکس ملا۔ مال ملتے ہی داؤد نے اپنے لڑکوں کو جائے وقوع سے فوراً غائب ہونے کا اشارہ کیا۔ جب مارواڑی سیٹوں کو ہوش آیا تو انہوں نے پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ پڑوتی پولیس اسٹیشن میں FIR نمبر 725/4 درج ہوئی۔ یہ FIR رہزنی اور مسلح ڈاکے کے جرم کے تحت درج کی گئی۔ داؤد اور اس کے ساتھیوں کو اندازہ بھی نہ تھا کہ انہوں نے اس دہائی کی سب سے بڑی ڈکیتی کی ہے، اور وہ بھی نہ تجربہ کاری اور قسمت کے سہارے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اس کا تعلق میٹروپولیٹن کوآپریٹو بینک سے تھا، نہ کہ حاجی مستان سے۔ لوٹی گئی رقم 4,75,000 روپے تھی۔ اس واقعے کے بعد صرف ایک ہی شخص سب کی نظروں میں آیا، اور وہ تھا داؤد ابراہیم کاسکر۔ اگلے دن داؤد شہر کے اخبارات کی اہم سرخیوں میں تھا۔ ابراہیم کاسکر نے جب اپنے بیٹے کی اس جرات کی داستان سنی تو وہ کچھ نہ بولنے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ گیا۔ معطل کیے جانے کے بعد ابراہیم نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ابراہیم بھائی کو کچھ ہی عرصہ پہلے کرائم برانچ سے بمبئی پولیس بھیج دیا گیا تھا۔ اس تمام واقعے کے باوجود پولیس کے حلقوں میں ابراہیم بھائی کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ڈونگری کے مسلم اکثریت علاقے میں ابراہیم بھائی کی بیٹھک ہی وہ جگہ تھی جہاں ہر کوئی اپنا مسئلہ لیے کھڑا ہوتا۔ کسی کی نالی بند ہو یا گھریلو جھگڑے یا پولیس کے ڈرانے دھمکانے کے قصے، سب کا حل ابراہیم بھائی کی بیٹھک میں ہی ڈھونڈا جاتا تھا۔ جب داؤد، صابر اور دوسرے لڑکوں نے اس قسم کے کام شروع کیے تو اولاً تو ابراہیم بھائی بہت پریشان ہوئے، لیکن بعد ازاں ان حرکتوں کو ان کی جوانی کی غلطیاں سمجھ کر خود کو پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔
لیکن اس واقعے نے تو ابراہیم بھائی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس شام ابراہیم بھائی اپنی بیٹھک میں بھی نہ گئے۔ اس موقع پر ابراہیم بھائی کو پیر صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ داؤد ایک دن اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت شہرت پائے گا۔ پولیس نے گینگ کے دیگر افراد کو تو بآسانی گرفتار کر لیا، لیکن صابر اور داؤد کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ڈکیتی سے اگلے دن ایک حوالدار نے ابراہیم بھائی کے دروازے پر دستک دی اور ابراہیم بھائی کو کرائم برانچ کے آفیسر کا پیغام دیا۔ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم بھائی خود کو کوسنے لگے اور کہنے لگے، مجھے پتہ تھا یہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بھائی نے ٹھان لی کہ دونوں بیٹوں کو کہیں نہ کہیں سے لا کر ضرور قانون کے حوالے کریں گے۔ ابراہیم بھائی داؤد اور صابر کے تمام دوستوں کے گھر گئے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بالاخر انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے بیٹے بیت اللہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ فوراً وہاں پہنچے اور دونوں کو گھر لے کر آئے، جہاں دونوں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ماں دونوں کو ڈانٹ ہی رہی تھی کہ ابراہیم بھائی اپنی پرانی اسٹیل کی الماری کی جانب گئے اور چمڑے کی وہ بیلٹ لے آئے جو وہ بڑے فخر سے کرائم برانچ کے حوالدار کے طور پر پہنا کرتے تھے۔ دونوں لڑکوں نے جب ابراہیم بھائی کے ہاتھ میں بیلٹ اور چہرے پر غصہ دیکھا تو گھبرا گئے، تاہم ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلیں۔ آج بھی پڑوسیوں کو یاد ہے کہ کس بری طرح دونوں بھائیوں نے مار کھائی تھی۔ ان کی چیخو پکار پر پڑوسیوں کو بھی ترس آنے لگا تھا۔ ابراہیم بھائی نے بیلٹ سے مار مار کر دونوں کو ادموا اور لہولہان کر دیا تھا۔ بالاخر ابراہیم بھائی کے ایک دوست نے زبردستی بیلٹ ان کے ہاتھ سے چھین لی، اس سے پہلے کہ ان کی ماں انہیں کچھ کھانے پینے کو دیتی۔ ابراہیم بھائی نے دونوں کو گھسیٹا اور ٹیکسی میں ڈال کر کرائم برانچ لے گئے۔ ابراہیم بھائی نے دونوں بھائیوں کو کرائم برانچ آفس کے آفیسر کے سامنے پھینکا اور ہاتھ باندھ کر رونے لگے۔ جانے سے پہلے ابراہیم بھائی نے افسر سے معافی مانگی اور کہا ان دونوں کو ان کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جب کرائم برانچ کے آفیسر نے ابراہیم بھائی کے بیلٹ کے نشانات دونوں لڑکوں کے جسموں پر دیکھے تو ان پر مزید تشدد نہ کرنے کا سوچا۔ ان تمام واقعات اور تھوڑی دیر کی شہرت نے بالا پر ایک نئے ڈان یعنی داؤد ابراہیم کو جنم دیا۔ ڈونگری پولیس اسٹیشن کی عمارت کے ساتھ قدیم دور کی عمارتوں کی پوری لائن ہے جو نہ جانے کب سے وہیں کھڑی ہے۔ اسی ڈونگری پولیس اسٹیشن کے کمرے میں سینئر پولیس انسپکٹر رنبیر لکھا بیٹھا ہوا تھا۔ اکثر اوقات وہ تھانے میں بیٹھ کر صرف سویا کرتا تھا، لیکن آج وہ پوری طرح الرٹ تھا۔ انسپکٹر نے ہیڈ کانسٹیبل دلیپ کی دھیمی دھیمی آواز پر کان لگا رکھے تھے، جو ایک بیکری ملازم کی شکایت کرنے میں مصروف تھا۔ بیکری کے اس ملازم کو محض اس بات پر بے رحمی سے مارا پیٹا گیا تھا کہ اس نے ایک آصف خان کو قرض کی ماہانہ قسط طرح دیر سے پہنچائی تھی۔ یہ قرض غریب لوگوں کو ایک سود خور پٹھان آصف خان دیا کرتا تھا اور اسے آصف خان کے آدمیوں نے اس قدر مارا تھا کہ وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ آصف خان کے خلاف اس دوپہر درج کرائی جانے والی یہ تیسری شکایت تھی۔ انسپکٹر لکھا بڑی باریک بینی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ان سود خوروں نے کس چالاکی کے ساتھ عوام لوگوں اور پولیس کے حلقے میں ایک جال بنا رکھا ہے۔ عام شہریوں اور ورکروں سے لے کر بڑے بڑے تاجر بھی ان سے سہمے رہتے تھے۔ ڈونگری پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر لکھا کی یہ دوسری بار ڈیوٹی لگی تھی۔ اس مسئلے پر دھیان دیتے ہوئے اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس مسئلے سے نکلنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اس نے کانسٹیبل گوگٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ مسافر خانے کی پکمودی اسٹریٹ جانا ہے، وہاں ابراہیم بھائی کاسکر کو پیغام دے کر جب ان کے لیے ممکن ہو مجھ سے مل لیں۔ گو کہ ابراہیم بھائی محض کرائم برانچ کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، لیکن علاقے میں ان کا اثر و رسوخ کسی ڈی سی پی یا بڑے سوشل ورکر سے بھی زیادہ تھا۔ ابراہیم بھائی ہمیشہ ضرورت مند اور ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے محکمے سے اچھے روابط ابھی تک قائم رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم بھائی پولیس اسٹیشن آئے اور انسپکٹر لکھا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد انسپکٹر لکھا جلد ہی کام کی بات پر آ گیا۔ ابراہیم بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کریم لالا سے بات کرو، کچھ کرنا پڑے گا، ان سود خوروں کی حرکتیں حد سے باہر ہو گئی ہے۔ ابراہیم بھائی آگے کی جانب ہوتے ہوئے کہنے لگے، صاحب میں بات کرتا ہوں، کریم بھائی سے پہلے بھی کہا ہے میں نے ان سے، وہ بہت قاعدے کے آدمی ہیں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے۔
یہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کی بھی بات نہیں سنتے۔ بہرحال میں کچھ کرتا ہوں جو بھی بن سکے۔ ابراہیم بھائی کی دیگر سماجی حلقوں کی طرح ان میں بھی بڑی عزت تھی۔ سود خوروں کا یہ گروہ جن میں زیادہ تر پٹھان تھے ان دنوں شہر پر راج کر رہا تھا۔ انہوں نے پورے معاشرے پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ ان کے لیے قانون، پولیس اور حکومت بے معنی تھے۔ وہ صرف پیسے اور طاقت کو اہمیت دیتے تھے اور اسی زبان کو سمجھتے تھے۔ جیسا کہ کریم لالا کہا کرتے تھے، دنیا کو مٹھی میں رکھنا سیکھو، ہاتھ کھولو تو صرف پیسہ لینے کے لیے۔ انسپکٹر لکھا جانتا تھا کہ ابراہیم بھائی نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی حامی بھر لی تھی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حالات خراب ہونے کے بعد ابراہیم بھائی کو بیچ میں ڈالا گیا تو کافی عرصہ سکون اور امن سے گزر گیا۔ آج انتظامیہ والے بھی پولیس پر انگلی اٹھا رہے تھے کہ پولیس کچھ نہیں کرتی اور کرتی ہے تو صرف ظلم۔ اب صورتحال مختلف نظر آ رہی تھی اور اس مسئلے میں ابراہیم بھائی بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس پٹھان سود خور گروہ کا ظلم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، بلکہ ان کی دادا گیری اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایک مرتبہ حمید خان پٹھان ڈونگری بلایا گیا۔ حمید خان 6.5 فٹ کا ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چلنے سے ہی ارد گرد کے لوگ خوف کے مارے رستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امیر زادہ، عالم زیب اور اس کے بھائی بھی آہستہ آہستہ خوف کی علامت بنتے جا رہے تھے۔ حمید خان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جب وہ تھانے آیا تو اس نے آتے ہی پولیس اسٹیشن آفس کی ٹیبل توڑ ڈالی۔ اس نے رعونت سے انتہائی بڑے سائز کی اس ٹیبل کو سر سے اوپر اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ تمام سپاہی افسران سہمے ہوئے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ انسپکٹر لکھا کو اندازہ ہوا کہ ابراہیم بھائی کے ساتھ اس کی میٹنگ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی۔ انسپکٹر لکھا کو اندازہ تھا کہ وہ اپنے تھانے کی حدود کا کنٹرول کھوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ کبھی بھی کسی بھی وقت اسے وہاں سے کک آؤٹ کیا جا سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ہوا کی مانند اقبال ناطق اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ 35 سالہ نوجوان محمد اقبال ناطق بمبئی شہر میں راتوں رات نام پیدا کرنے والا صحافی تھا۔ وہ اردو اخبار ہفت روزہ رازدار کا ایڈیٹر تھا۔ ان دنوں صحافت بھی بمبئی شہر میں اپنے بچپنے سے گزر رہی تھی۔ البتہ شہر میں مناسب تعداد میں اخبارات اور رسائل کی کبھی کمی بھی نہیں رہی۔ مشہور اخبارات میں بطور فری لانس جرنلسٹ کام کرنے کے بعد آخرکار ناطق نے 1969 میں ڈونگری سے اپنے اخبار کا آغاز کیا تھا۔ اخبار شروع کرتے وقت اس کی عمر محض 26 برس تھی۔ محمد اقبال ناطق نے بہت ہی قلیل عرصے یعنی محض 2 سال کے اندر اندر خود کو ایک کامیاب ایڈیٹر اور اخبار کا مالک بنوا لیا تھا۔ ناطق کی سفارتی اور اعلیٰ حکومتی حلقوں تک رسائی ہو چکی تھی۔ ہفت روزہ رازدار ایک سنسنی خیز اخبار تھا جس میں بڑے بڑوں کی پولیں کھولی جاتی تھیں۔ ناطق کسی بھی سینئر افسر کے کمرے میں بن بلائے گھس جایا کرتا تھا۔ وہ کسی بھی مافیا کے خلاف لکھنے سے نہیں گھبراتا تھا، حتیٰ کہ موت کے خوف کو بھی اس نے بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ یہی اس کی بہادری تھی۔ ایک شخص جو کہ سر عام اس کی تعریف کرتا تھا اور اسے اپنا دوست کہتا تھا، وہ تھا داؤد ابراہیم کاسکر۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا، بندے میں دم ہے۔ ناطق اور داؤد دونوں کا تعلق رتن گری سے تھا، لیکن آبائی گاؤں ایک ہونے سے زیادہ ان کی میں قدر مشترک بے خوفی تھی۔ ناطق کی نظر میں داؤد بڑے ڈان یعنی باشو دادا، حاجی مستان اور کریم لالا کے لیے خطرہ تھا۔ ناطق انسپکٹر لکھا کے پاس اس وقت سے آیا جایا کرتا تھا جب وہ کرائم رپورٹر تھا، لیکن آج لکھا کو دیکھ کر ناطق کو محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دعا سلام کے بعد اقبال نے کہا، کیا بات ہے صاحب، آپ کی بدلی کے آرڈر نکلے ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ انسپکٹر لکھا نے بڑی افسردگی کے ساتھ جواب دیا، یہاں کچھ الگ ہوتا ہے کیا؟ ان سود خوروں نے ناک میں دم کر دیا ہے، یا تو کسی نہ کسی کو پیٹ ڈالتے ہیں یا پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ ناک میں دم کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اقبال مسکرایا اور کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، صاحب شعلے شعلے دماغ گھر پر چھوڑ آئے ہو گیا؟ انسپکٹر لکھا نے کہا۔ بلدیو سنگھ نے بولے تھے۔ اب انسپکٹر لکھا کو بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ انسپکٹر نے کہا، مگر ان لوگوں سے الجھے گا کون؟ اقبال ناطق نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہا، ہے ایک لڑکا، داؤد ابراہیم کاسکر۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر کو جھٹکا سا لگا اور اس نے اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے کہا،
तुम्हारा मतलब इब्राहिम भाई का लड़का? ना बाबा ना। अच्छा फिर, इकबाल ने कहा और कुर्सी से उठ गया। जाने से पहले कहने लगा, मोहल्ले में सबको पता है, बहुत हिम्मत है इसमें। अब इंस्पेक्टर लखा के सोचने की बारी थी। वो इब्राहिम भाई के बेटे को एक जज्बाती लड़के की हैसियत से जानता था, इसलिए ये बात उससे हज़म नहीं हो पा रही थी। वो इनका मुकाबला कैसे कर सकता था? वो गलियों में घूमने वाला 20-22 साल का एक लड़का था। कभी मोहल्ले गली में इधर उधर झगड़ा हो गया और बस इसी सोच में गुम इंस्पेक्टर सोचने लगा कि इकबाल का दिमाग चल गया है, या कोई बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं कि एक लड़का इतने बड़े डॉन से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाए। इंस्पेक्टर ने इस ख्याल को हंसी में उड़ा दिया। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और इंस्पेक्टर लखा बिगड़ते हालात से मज़ीद परेशान होता जा रहा था। सब कुछ इसी के एरिया में हो रहा था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर ने बड़ा ही अजीब मंजर देखा। डोंगरी में मामूल की सुबह थी और वो मामूल की पेट्रोलिंग पर था। लखा खट पारसी से जे अस्पताल की जानब आते हुए ट्रैफिक जाम में फंस गया। तमाम गाड़ियां हारन बजा रही थीं। पुलिस मोबाइल के निकलने का भी कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। गुस्से के आलम में इंस्पेक्टर लखा गाड़ी से बाहर निकला और ट्रैफिक जाम की वजह मालूम करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि रोड पर लोगों का एक मजमा लगा हुआ है। जब मजमा में ने देखा कि इंस्पेक्टर उनकी जानब बढ़ रहा है तो वो थोड़ा इधर उधर हो गए। लखा ने जो कुछ देखा उसने उसे वर्ताए हैरत में डाल दिया। एक शख्स बुरी तरह ज़ख्मी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून निकल रहा था। एक लड़का कभी उसे दाएं कभी और बाएं और कभी आगे और पीछे से मार रहा था। जब उसने इतने ताकतवर और कदावर शख्स को जो एक मशहूर सूदखोर था, एक 20 साल के छोटे कद के लड़के से इस बुरी तरह पिटते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया।